میں خلیل و مصطفیٰ کی یادگاریں دیکھ لوں، میں خلیل و مصطفیٰ کی یادگاریں دیکھ لوں، میں تیرے اسلام کی زندہ بہاریں دیکھ لوں۔ جاگ اٹھے خوابید دل لبیک کی آواز سے، جاگ اٹھے خوابید دل لبیک کی آواز سے، آشنا ہو جاؤں میں حقانیت کے راز سے۔ تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے فضائل مکہ مکرمہ پر گفتگو فرمانے کے لیے جامعہ کے طالب علم محمد ناصر تشریف لائیں اور فضائل مکہ مکرمہ پر گفتگو فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم۔ کہا جبرائیل نے ہاں اے خدا کے محترم بندو، کہا جبرائیل نے ہاں اے خدا کے محترم بندو، بھلو بھولو جہان میں اے رضا کے عرض مندو، یہ عرض پاک جس کے گرد پیرے ہیں چٹانوں کے، یہ عرض پاک جس کے گرد پیرے ہیں چٹانوں کے، ازل سے جس کے آگے سر جھکے ہیں آسمانوں کے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم شرم سفر ساتھیوں، آج کی اس روح برو تقریب میں جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ فضائل مکہ مکرمہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، مکہ کی وادی اقدس جلالت و عظمت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، اپنے نرالی آن اور امتیازی شان میں دنیا جہان کی آبادیوں، شہروں اور قصبوں کی بادشاہ اور ان کی تخلیق کا موجب ہے، اس لیے اس کا لقب ام القرآ ہے۔ اس کی تعریف سے قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ عالم کے اوراق مزین ہیں۔ اس مکرم محترم شہر کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 50 مقامات پر کیا گیا ہے، جو اس کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جتنے آیات اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی شان میں نازل فرمائی، اتنی آیات قرآن کی کسی بھی شہر کی تعریف میں نازل نہیں ہوئی۔ یہی ایسا مقدس شہر ہے جس کی قسم اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں اسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں جو تمام چیزوں سے افضل ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، قسم ہے انجیر کی اور زیتون اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی اور اس شہر کا جو جلال اور عظمت در حقیقت اس صدا مکان کی مرہون منت ہے جس کی صداقت اور حقانیت پر 4000 برس کے حوادثات اور انقلابات بھی کوئی دبا نہیں لگا سکا۔ چند پتھروں سے بنی ہوئی دیوار جو کروڑوں انسانوں کا قبلہ ہے، جو نہ صرف زندگی میں قبلہ ہے بلکہ مر جانے کے بعد مرنے والے کے چہرے کا رخ بھی اسی کی سمت کیا جاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا جلال اور قدوسیت نے تمام عالم صرف اسی کی ذات کو نشیمن قرار دیا۔ یہ نگری رب کریم اس نعمت بیکرہ پر جس قدر ناز کرے کم ہے کہ اسی کے آغوش میں رحمت کائنات، فخر موجودات، مولا کل، ختم رسول حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم عالم قدس سے جہانوں کو وہ میں جلوہ افروز ہوئے، پھر اس کی محبت حضور پر نور شہنشاہ نبوت کے روح بارشہ میں ایسی سرایت کر گئی کہ مشرکین کے مظالم کے باوجود
آپ کی جدائی کا صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ 13 سال مسلسل جفاکشی اور قریش کی مسلسل جور و جفا کے باوجود آپ کے دل میں مکہ مکرمہ چھوڑنے کا خیال تک نہ آیا۔ جب سخت ترین حالات کے پیش نظر اللہ جل جلالہ نے وطن کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کو توحید و خداوندی اور تبلیغ اسلام کا مرکز بنانے کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں جب کہ ہر سو خاموشی اور سناٹا تھا اس مقدس شہر سے رخ ہوتے وقت حسد بری نگاہوں سے در و دیوار اور حج و شجر کو دے کر درد دل سے ارشاد فرمایا، اے مکہ تو کتنا ذیشان شہر ہے اور مجھے کس قدر محبوب ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں دوسری جگہ قیام نہ کرتا۔ سامعین محترم، جب آپ ہجرت فرما کر جا رہے تھے تو عبداللہ بن عدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، اے مکہ خدا کی قسم تو اللہ تعالیٰ کی بہترین زمین ہے اور تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا یعنی مجھے ہجرت کرنے کا حکم خداوند قدوس سے نہ ملتا تو میں مکہ مکرمہ کی سکونت کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ میں نے آسمان کو مکہ مکرمہ کی زمین سے زیادہ قریب کہیں بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی میرے دل نے مکہ معظمہ کی سرزمین کے سوا کہیں قرار و سکون حاصل کیا اور مجھے اس شہر میں چاند بہت حسین و جمیل دکھائی دیتا ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر بہترین شہر اللہ تعالیٰ کا محبوب مقام مکہ مکرمہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا وہ آسمان دنیا میں فوت ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مکہ مکرمہ کی گرمی پر دن میں سے ایک ساتھ بھی صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عوض جہنم سے 100 سال کے فاصلہ دور کر دے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مکہ مکرمہ میں ایک دن بیمار ہو گیا پھر اس بیماری کی وجہ سے اگر اس کے روزمرہ کے معاملات میں سے کوئی نیک عمل ادا نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ اسے 60 سال کی عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ مکرمہ میں قیام سعادت مندی ہے اور اس کو ترک کرنا بدبختی ہے۔ اس مقدس شہر میں زمزم اور حتیم پایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتیم میں نماز پڑھو اور آب زمزم پیو۔ اسی مقدس شہر میں قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، فقہاء اور اتقیاء اور صلحاء اور عبادت گزار مرد عورتیں اٹھیں گی، یہ لوگ خوش و خرم ہوں گے اور عذاب سے بے خوف وطن ہوں گے۔ اس مقدس شہر میں ہر روز جنت سے ہوا کی جھونکیاں اور خوشبو آتی ہے۔ سامعین محترم، مکہ المعظمہ کی فضیلت اور عظمت اس وقت سے ہے جب سیدنا آدم علیہ السلام اس مبارک شہر میں اتارے گئے، اسی وقت سے آپ کی عزت اور بزرگی دوبارہ ہوگی۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا اور لوگوں میں حج کا اعلان کیا تو دنیا سے گوشے گوشے سے لوگ حج کے لیے یہاں آنا شروع ہو گئے، اور یہ بات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس قدر انبیاء اور دوسرے لوگ حج کے لیے شہر میں آئے۔ حج کے دنوں میں یہ روبرو منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف رنگ و نسل، زبان اور ملکوں کے لوگ فوج در فوج فریضہ حج ادا کرنے کے لیے دیوانہ دار چلے آتے ہیں۔ شہر کی گلی گوچوں میں ہر طرف ہر جانب زائرین کی آمد کے وقت دعا اور تکبیر و تحلیل کی ایمان افروز زندگی گونج رہی ہوتی ہے۔ ہر آدمی دنیا کا زیب و زینت کا لباس اتار کر احرام کا سادہ سا لباس پہنے طواف اور سعی کرنے حرم شریف کی طرف پروانہ وار بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس روئے زمین کے تمام شہروں پر مکہ معظمہ کی فضیلت کی ایک ایسی روشن دلیل ہے جس کی نظیر دنیا پر نہیں ملتی۔ زمانہ گواہ ہے کہ اس حال میں اس قدر لا تعداد مخلوق مکہ مکرمہ کے سوا کہیں بھی جمع نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ قیامت تک ہر سال اس جوش و جذبہ اور ولولہ کے ساتھ فرزندان توحید یہاں آتے رہیں گے۔ اس مقدس شہر کی قبرستان جنت المعلی سے قیامت کے دن 70,000 انسان اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
ان میں سے ہر ایک آدمی 70,000 لوگوں کی سفارش کرے گا اور ان کے چہرے چوند کی چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے جو بے بس ہو کر مکہ المکرمہ میں ہجرت کر کے آگے تھے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے خانہ کعبہ کے ارد گرد 300 انبیاء کی قبریں ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 99 انبیاء کی قبریں ہیں۔ حتیم کے اندر محراب کعبہ کے نیچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ حجرہ کی قبریں ہیں۔ اس طرح چاہے زمزم مقام ابراہیم کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں دنیا بھر کے کسی خطے میں نہیں۔ یہ اعزاز اور عظمت مکہ المکرمہ کو حاصل ہے۔ سامعین محترم، جس طرح اس شہر کو تمام قرآن اور فوقیت حاصل ہے، اس طرح اس شہر میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مکہ کی سوا بھی کوئی ایسا شہر ہوگا جس میں میں 100 گنا بڑھ جاتی ہوں، ایک نماز کے رکعت کے بدلے میں 100 رکعت کا اجر ملتا ہو، صرف بیت اللہ کی طرف دیکھنے سے 1 سال کی عبادت کا ثواب نصیب ہوتا ہو، سے 1 درہم صدقہ کرنے پر 1000 درہم کا بدلہ ملتا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے مکہ معظم میں رمضان مبارک پایا پھر اس کے روزے رکھی اور تراویح ادا کی، دوسرے مقام کی بنسبت یہاں اسے 1 لاکھ رمضان شریف کا اجر و ثواب عنایت ہوگا۔ بس میں آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، یہ مٹی جس میں دن بھر آتشی کرنے نہاتی ہیں، یہ مٹی جس میں دن بھر آتشی کرنے نہاتی ہیں، ہوائیں جس کے ذرہ ذرہ کو سر پر اٹھاتی ہیں، یہی منبع ہے نور حق کی دریا بار موجوں کا، یہی منبع ہے نور حق کی دریا بار موجوں کا، کہ مرکز ہے یہی امت وسطیٰ کی فوجوں کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔